السلام علیکم، میں ہوں گڑیا نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پلان بی۔ آج ہے 5 جون اور دن ہے جمعرات کا۔ آج کے دن کی اہمیت جو ہے تحریک انصاف کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ آج کے دن ہی جو ہے آفٹر لائک 4-5 منتھس کی اسٹرگل کے بعد آج ہی کے دن کا دن مقرر ہوا ہے، جس میں خان صاحب اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے سزا معطلی کیس اس کی سماعت رکھی گئی ہے۔ جی ہاں، اب سے کچھ گھنٹے بعد 12 بجے جو ہے اس سماعت کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے، ایک بہت ہی جو ہے ہائی مومنٹم جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے گین کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک پی ٹی آئی کا ایک جمع غفیر جس میں وکلا بھی شامل ہے، رہنما بھی شامل ہے اور بہت سے کارکنان بھی شامل ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تھوڑے دیر کے بعد جو ہے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 190 ملین پاؤنڈ سے کیس کی سزا معطلی سے کیا نکلتا ہے۔ کیا خان صاحب کو رہائی مل پائے گی؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ کو رہائی مل پائے گی؟ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تجزیوں کی تو زیادہ چانسز یہ کہے جا رہے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اس سے کچھ ایسے نتائج آتے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے کچھ حد تک ریلیف کہا جائے گا، تو وہ موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو تو ممکنات طور پہ شاید رہائی مل جائے، ان کی سزا معطلی جو ہے اس میں ان کی ہو جائے۔ لیکن خان صاحب کے لیے اگر بات کی جائے تو اسپیسیفکلی خان صاحب کے لیے ابھی ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ خان صاحب نے جس طرح کے سٹانس لیا ہے گزشتہ 2-4 دنوں سے، پورے آلموسٹ ہفتے سے جس طرح کا سٹانس انہوں نے لیا ہے اور جس طرح کے ٹویٹس ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جو پیغامات وہ جیل سے پہنچا رہے ہیں اور جس طرح کی تحریک کا وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس طرح کی سٹانس کے ساتھ، اس طرح کی ہارڈ لائن کے ساتھ مجھے لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کو ابھی مستقبل قریب میں، انفیکٹ ناٹ ٹوڈے، انفیکٹ مستقبل قریب میں مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی جو موجودہ نظام ہے وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ہاں، البتہ کچھ حد تک امکانات ہیں کہ بشرا بی بی کو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے آج اس کیس میں سزا معطلی ان کی ہو جائے اور انہیں رہا بھی کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی اگر بات کی جائے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو یہ مجھے ممکن نہیں لگتا کہ خان صاحب یہ بشرا بی بی جیل میں اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو رہائی مل جائے۔ یقینی طور پہ اس چیز کو وہ چاہیں گے کہ ان کی رہائی سے پہلے ہی بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی رہائی ہو، اور کسی طور ایسا نہ ہو کہ خان صاحب خود تو باہر ہوں لیکن بشرا بی بی، ان کی اہلیہ وہ جیل میں جو ہے وہ قید ہوں، یا ان کے دیگر جو رہنما ہیں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہے اور دیگر بہت سے ایسے کارکنان ہیں جو یا رہنما ہیں، پارٹی عہدیداران تھے جو ابھی بھی جو جیلوں میں قید ہے۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرا نہیں خیال ان کی رہائی سے پہلے خان صاحب اپنی رہائی کو کسی طور بھی جو ہے اس کو پریورٹی دیں گے کہ مجھے پہلے باہر نکالا جائے باقی لوگوں کو بعد میں۔ انفیکٹ وہ ایک مکمل مطالبہ رکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے اپنے جو مطالبات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں یا گورنمنٹ کے سامنے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ٹوک انہوں نے یہ رکھ دیا کہ جب بھی وہ جیل سے باہر آئیں گے تو وہ یقیناً عدالتی رستے سے باہر آئیں گے، نہ کہ وہ کسی ڈیل یا کسی ڈیل کے نتیجے میں آئیں گے۔ تو اس حوالے سے آج کے دن کی بہت اہمیت ہے، اس پہ کیا اپڈیٹس آئیں گی وہ میں یقینی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے تحریک انصاف کے لیے، اس میں کون کتنی پارٹیسپیشن کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے عالیہ حمزہ صاحبہ کی تو وہ تو اس حوالے سے کل سے ہی بہت زیادہ متحرک ہے اور لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ کل پی ٹی آئی کی جانب سے سنبھیال الیکشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے ایک صحیح گرینڈ والا کانفرنس بھی کی گئی، جس میں جو ہے ایک پی ٹی آئی کی میگا کانفرنس تھی، جس میں بہت ڈیٹیل طور پر اس سنبھیال میں جو کچھ ہوا اور اس حوالے سے جو ثبوت تھے وہ جو ہے ڈسپلے کیے گئے، دکھائے گئے کہ کس طرح سے جو ہے اتحادی حکومت کہہ سکتے ہیں یا اسپیسیفکلی نون لیگ کی جانب سے جو وہاں پہ سلوک کیا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ، امیدوار کے ساتھ بھی، اور دیگر مطلب جو وہاں پہ آفیسرز تھے، سرکاری عہدیداروں کو کس طرح سے سرکاری مشینری کا استعمال کر کے سنبھیال کے انتخابات کو جو ہے حکومت نے اپنے فیور میں کیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک میگا کانفرنس کی اور اس میں بہت سی تفصیلات جو انہوں نے سامنے رکھی۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہی تھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ اس طرح
مطلب اپنا 100% ہی میں کہوں گی کہ 1000% دے رہی ہیں اس پارٹی کے لیے بھی، اور خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں بھی، اور خان صاحب کے احکامات کو ایز اٹ از جیسے انہوں نے مینشن کیا وہ اس طرح سے عوام تک بھی جو ہے اس کو بھرپور پہنچا رہی ہیں، اور مکمل طور پر متحرک ہوئی ہیں، اور آج کے بھی انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سب اکٹھے ہوں، تمام وکلا، رہنما، کارکنان جو ہیں خان صاحب اور ان کی اہلیہ سے یکجہتی کے لیے، ان کے سپورٹ کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم دن کے حوالے سے کچھ خبر کہ یہ اس کا آغاز جو آج 12 بجے ہوگا، اور سماعت کا سلسلہ کتنا لمبا چلتا ہے اور اس سے کیا نتائج آتے ہیں وہ بھی وقتاً میں آپ سے مطلب شیئر کروں گی۔ اگر مزید بات کی جائے تو جی پی ٹی آئی میں کچھ کھلاڑی جو ہے انہیں آؤٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کو جو ہے ان بھی کیا جا رہا ہے، کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کے جو پاور ہے ان کو کم کر دیا گیا ہے یا محدود کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جنہیں مزید مضبوط کر دیا گیا ہے، اور ان تمام جو عہدوں کا اور ان پوزیشنز کا جو فیصلہ ہے خان صاحب نے خود کیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے خود کو پیٹرن ان چیف پارٹی کا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی پارٹی میں فیصلہ ہوگا، جو بھی تحریک چلائی جائے گی، اس کے ان سب کا جو ہے فیصلہ خان صاحب خود کریں گے، وہ خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے، وہ خود ہر ایک فیصلے پہ جو ہے وہ اپنا فائنل فیصلہ لیں گے، اور اس کو جو ہے انہی کے تھرو جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں گے، جس کے لیے انہوں نے عمر ایوب صاحب پہ کچھ نیوز ذمہ داریاں جو ہے وہ عائد کی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بیرسٹر گوہر سے کچھ ذمہ داریاں جو ہے ان سے کم کر دی ہیں، اور کچھ علی امین گدا پور صاحب کو ان کے وزیر اعلیٰ کے عہدے تک صوبے کی حد تک انہیں محدود کر دیا کہ آپ اس پہ توجہ دیں، اس پہ فوکس کریں۔ اور خان صاحب نے جو ہے یہ واضح پیغام جو ہے کل پرسوں اپنی ٹویٹس میں جو ہے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ تحریک کی نوعیت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی، اور کیوں انہیں یہ تحریک چلانی پڑی ہے، کیوں مزاحمتی رویے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں، اس پہ بھی خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس جب انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو تحریک چلانے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے خان صاحب نے بہت سی چیزوں کو واضح کر کے بیان کر دیا تھا۔ اب بات کی جائے کہ جو میں نے یہ تو بتا دیا کہ اب سیاسی طور پہ کس کو پاور زیادہ دی جا رہی ہے پارٹی میں، کس کو کم کر دی گئی ہے، جس کی پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے کچھ کو پاورز جو ہیں کم کر دیے، کچھ کو زیادہ کر دیے۔ اس طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پارٹی نے پوری طرح ڈس اون کر دیا، جو اس چیز کے دعوے دار تھے کہ جی ہم پارٹی کا حصہ ہیں، خان صاحب سے ان کی بہت زیادہ ایسوسیشن ہے، بہت بہترین تعلقات ہیں، اور بہت کچھ وہ کلیم کر رہے تھے، جس میں خان صاحب کی سسٹر کو بھی ایکیوز کیا، علیمہ خانہ صاحب کو بھی ایکیوز کیا گیا کہ شی از دا ون جنہوں نے ان کو وہ جو ہے ملاقات کے سلسلے میں اپروول لے کے دیا عدالت سے، جبکہ جس کو علیمہ خانم صاحبہ نے کل واضح طور پہ ڈینائی کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی بات کی جائے تو وہ میں بات کر رہی ہوں امریکن مقیم پاکستانی جو ہیں تنویر احمد صاحب، جنہوں نے جو آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں، اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے انکشافات بھی کر رہے ہیں، اور بہت سی کلیمز بھی کر رہے ہیں کہ جی ان کے یہ تعلقات کیسے ہیں، لیکن جس کو ابھی علیمہ خانم اور خان صاحب سمیت سب نے ڈس اون کر دیا، عاطف خان صاحب نے انہیں ڈس اون کر دیا، سب نے ان کو کہہ دیا کہ ان کا پارٹی کا اس شخص کے ساتھ، تنویر احمد صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں تو ڈس اون کر دیا گیا پارٹی عہدے سے، عہدہ تو ان کے پاس ایسا انفیکٹ نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو وہ کلیم کرتے تھے کہ پارٹی میں ان کی کیا انوالومنٹ ہے اور خان صاحب کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، اس کو جو ہے مکمل طور پہ اس کی تردید کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب بات کی جائے تو خان صاحب نے جو ہے پارٹی میں ایک نیا ایڈیشن کیا، وہ ایڈیشن ہے سابق گورنر سندھ اور نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر صاحب کا۔ جی ہاں، اسد عمر صاحب کے بھائی محمد زبیر، جو کہ پہلے نون لیگ کا حصہ تھے، ایک عرصے دراز سے وہ نون لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے، وہ انہوں نے لائک میرے ہاتھ سے 1.5-2 سال پہلے، جب 2 سال سے بھی زیادہ پہلے، انہوں نے پی ٹی آئی کو نون لیگ کو خیر آباد کر دیا تھا، اور
उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया था सियासत से, लेकिन दोबारा से वो सियासत में मुतहरिक भी ना सिर्फ मुतहरिक हो रहे हैं बल्कि ऑफिशियली उन्होंने इस चीज़ को मतलब पीटीआई की जानिब से अनाउंस किया जा रहा है कि वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है अब वो पार्टी का हिस्सा होंगे, तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। लेकिन पार्टी में उनको क्या ओहदा दिया जा रहा है, तहरीक के हवाले से वो क्या रोल प्ले करेंगे और उनका जो सियासी एक्सपीरियंस है पीटीआई उसको कैसे इस्तेमाल करने वाली है, उन्हें क्या पोजीशन देने वाली है, इन सब चीज़ों के हवाले से अभी वाज़ेह नहीं किया गया। लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अब देखना ये है कि पार्टी में ये चेंज जो खान साहब ने एक स्ट्रेटजी चेंज की है और बहुत सी चीज़ों में जो है रद्दोबदल किया है, रोल पार्टी में होते दौरान के रोल्स के हवाले से, खुद के रोल के हवाले से, अपनी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और जो उन्होंने खदशात ज़ाहिर किए हैं इस सब सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ कैसे परफॉर्म करती है, खान साहब के लिए कोई रिलीफ और कुछ आसानियाँ आती हैं, जमात के लिए कोई सियासी स्पेस बन पाती है, नहीं बन पाती है, ये इंतहाई अहम है। और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। ये चंद दिन जो है आप कह सकते हैं आज का दिन और ईद से फ़ौरन बाद के जो दिन है वो बहुत अहम है तहरीक इंसाफ के लिए। इसमें फैसला हो जाएगा तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का भी और इस बात का भी कि तहरीक इंसाफ की जो मुल्क की तहरीक है वो कितनी कामयाब होती है। उस हवाले से खान साहब जितना उम्मीद है, जितना वो मतलब अग्रेसिवली जो है सियासत की को लेके चलना चाह रहे हैं, वो जितने एक्टिवली वो चीज़ों को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, क्या उसके नताइज भी उतने ही अग्रेसिव आते हैं? क्या उस हवाले से हुकूमत का जो रवैया है वो क्या होता है? ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब भी कोई पीटीआई ने तहरीक चलाने की कोशिश की है इतना उनकी तरफ से इतना रिएक्शन, इतना उनका एक्शन नहीं होता जितना हुकूमत की जानिब से रिएक्शन आ जाता है, जिसके नतीजे में ये है पीटीआई की जो नेशनल तहरीक होती है उसको वो इंटरनेशनल लेवल तक ले जाते हैं, जो नेशनल ख़बर होती है उसको इंटरनेशनल ख़बर बना देते हैं। तो उसमें मैं तो कहूँगी कि कुछ हद तक यहाँ पे भी हुकूमत हमेशा क्रेडिट लेने के लिए आगे आगे रहती है, तो यहाँ भी पीटीआई को अपना जो क्रेडिट है वो नून लीग को देना ही पड़ेगा, स्पेशली हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को, नॉट स्पेसिफिकली नून लीग बल्कि इत्तेहादी हुकूमत को देना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, इस तरह का रवैये इख्तियार करते हैं कि चाहते ना चाहते वो नेशनल पीटीआई की कोई भी तहरीक होती है, कोई भी मुहिम होती है, वो इंटरनेशनल ख़बर बन जाती है। तो अभी भी ये जो तहरीक है खान साहब करने जा रहे हैं, इसके हवाले से हुकूमत कैसा रवैया इख्तियार करती है, थोड़ा बहुत मुफाहमत से काम लेती है या एक्शन का रिएक्शन करेगी और फिर कोई मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन रखेगी जिसमें जो, क्योंकि अगर बात की जाए नून लीग की जानिब से किए जाने वाले दावों के हवाले से, तो राना साहब ने पिछले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कानून हाथों में लेने की कोशिश की तो इनको धड़ लिया जाएगा, यानी पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। अभी भी वार्निंग दे दी गई है पीटीआई की जानिब को, पीटीआई को हुकूमत की जानिब से कि अगर उन्होंने कानून हाथ में लिया तो उन्हें धड़ लिया जाएगा, यानी उन पर मुकदमात मज़ीद किए जाएंगे, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। तो इस हवाले से अब देखना ये है कि पीटीआई हुकूमत की इस वार्निंग को कितना सीरियस लेती है और इस हवाले से तहरीक को वो किस तरह से लेके चलती है। तो आज का दिन इंतहाई अहम है पीटीआई के लिए, आज का दिन इंतहाई अहम है खान साहब के लिए। देखना होगा कि खान साहब ने जो अदालतों पे अपने मुकदमात को छोड़ा है कि अदालत से इंसाफ मिले, अदालती तरीके से वो लीगल तरीके से जो है वो जेल से बाहर उन्हें इससे इंसाफ मिलता है, या फिर एक तारीख के बाद दूसरी तारीख दे दी जाती है, या आज गुज़श्ता रोज़ जो हुआ खान साहब का के से मुलाकातों के सिलसिले में जो तौहीन अदालत केस था उसको उसकी समाअत को रखा गया, फिर उसे डिसाइड कर दिया गया बाय सेइंग दैट के बाय मिस्टेक हो गया था, कॉज लिस्ट में उसको निकाल दिया गया। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज के केस के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, क्या ये केस की समाअत होगी और इस केस की समाअत में क्या नताइज सामने आते हैं, वो यकीनी तौर पर कुछ घंटों में हमारे सामने आ जाएंगे और उसे मैं आपके साथ यकीनी तौर पर शेयर भी करूँगी। ये थी आज की वीडियो इस वक्त तक के लिए इंशाल्लाह मैं जैसे ही इस केस के हवाले से कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगी और सारी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।